السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، رمضان سے قبل ہفتہ واری اس درس حدیث کو روک دیا گیا تھا۔ اب رمضان کے بعد باقاعدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جس عنوان کے تحت انشاءاللہ احادیث کا ترجمہ ہوگا وہ عنوان ہے کتاب الفتن، یعنی قیامت سے پہلے دنیا میں اور عرب میں جو فتنے برپا ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، ان فتنوں میں کیا حال ہوگا مسلمانوں کا اور انسانوں کا، اور پھر ان فتنوں کے گزرنے کے بعد پھر کیا حالات ہوں گے، پھر قیامت کیسے پیش آئے گی۔ انشاءاللہ بڑی تفصیل سے اس تعلق سے احادیث آئیں گی۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہے، من شر، ایک ایسے شر سے ہلاکت ہے، قد اقترب، جو قریب ہو رہا ہے، جو شر، جو فتنہ قریب آ رہا ہے۔ افلح من کف یدہ، جس نے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا وہ کامیاب رہا فتنے میں۔ یہ ایک حدیث ہے جس میں خاص طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑا شر عرب میں پھیلنے والا ہے، اور عام طور پہ فتنوں کی حدیث میں یہ بڑی مشہور حدیث کہی جاتی ہے۔ یہ حدیث صاف طور پہ عرب دنیا کو متنبع کر رہی ہے کہ قیامت جوں جوں قریب آئے گی عرب کے لیے شر اور فتنہ اتنا ہی زیادہ قریب آئے گا۔ یہ حدیث ارشاد فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر۔ مکہ فتح ہو گیا تھا اور آپ مکۃ المکرمہ میں تھے۔ آپ سو کر اٹھے اور آپ کا چہرہ متغیر تھا، کچھ آپ پریشان تھے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ پریشانی کا عالم آپ کے چہرے انور پہ، کوئی خاص بات؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے خواب میں یاجوج ماجوج کی دیوار دکھائی گئی، جس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا گیا ہے، ان کے تعلق سے بھی تفصیلی حدیث آنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ وہ دیوار میں ایک ہلکا سا سوراخ ہو گیا، اب وہ سوراخ بڑھتا چلا، باہر آ جائیں گے دیوار کے اس پار آبادی میں، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے۔ یہ اتنا کہنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ایک بڑی ہلاکت عرب کے قریب آ رہی ہے۔ اس سے یہ صاف طور پہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب یاجوج ماجوج کے آنے کا وقت قریب ہوگا وہ عرب کے لیے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ بہت سارے عرب کے بھائی ہیں ہمارے جو اس حدیث میں بہت زور لگا کے یہ کہتے ہیں کہ جب یاجوج ماجوج آ جائیں گے تب ہے عرب کے لیے ہلاکت، اس سے پہلے عرب کو کچھ نہیں ہوگا۔ بے شک عرب کے رہنے والے ہمارے بھائی، ان کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ عرب ہمیشہ محفوظ رہے، ہماری بھی دعا ہے کہ عرب ہمیشہ محفوظ رہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد عرب کی ہلاکت ہوگی، اس وقت تو پوری دنیا کی ہلاکت ہوگی۔
سارے انسان، یہاں تک کہ مومن ہی نہیں غیر مومن بھی جو ہوں گے، غیر مسلمین، تو سب کے لیے ہلاکت ہوگی یاجوج ماجوج کے ہاتھوں سے۔ تفصیلی حدیثیں ہیں، بالکل آگے آ رہی ہیں۔ مٹھی بھر لوگ بچائے جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، جو پہاڑ طور پہ پناہ لیں گے، وہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ تو جب اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کی ہلاکت ہوگی تو پھر عرب کا خاص طور سے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ عرب کا خاص طور سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے ہی عرب میں شر والی ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں گی، فتنوں والی ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں گی۔ چنانچہ آگے حدیث آئے گی، ابھی ترجمے سے خود معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت جو عرب ہے آج سے 50-100 سال پہلے کے عرب سے بالکل الگ ہے، بالکل جدا، زمین اور آسمان کا فرق۔ کہ اس وقت جو خاص طور سے عرب میں جو سب سے مرکزی ملک کہا جاتا ہے، جہاں حرمین ہیں یعنی سعودی عرب، وہاں کے جو فرما رواں ہیں، چاہے بادشاہ کہہ دیا جائے یا شہزادہ کہہ دیا جائے، جو بھی، اس نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ اب تک عرب میں جو مزاج تھا سعودی عرب میں، نمازوں کی پابندی، پردے کی پابندی، محرم نامحرموں کے درمیان کوئی اختلاط نہیں بلکہ دوری، یہ ساری چیزیں ایک تہذیبی طور پہ تھیں۔ اس نے باقاعدہ یورپ کے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی، یہ تہذیب تھی ہمارے بڑوں کی، اب تہذیب بدل گئی ہے، اب تہذیب دوسری ہے، لہذا ہم اب سارے قانون بدلتے ہیں۔ اس نے صاف طور پہ کہا، اور قانون بدلتے بدلتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بے محرم نامحرموں کے ساتھ یا بغیر محرم کے گھر سے باہر نکلنا وہ تو بہت دور کی بات، اب تو حج کرنے کی بھی اجازت دے دی اس نے کہ کوئی محرم تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی خاتون اکیلی اپنے گھر سے حج کرنے آنا چاہتی ہے آ جائے، مکمل طور پہ اس کو ویزا فراہم کیا جائے گا، اور کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے بات بڑھ چکی ہے۔ کیا یہ شر نہیں ہے؟ صاف طور پہ یہ شر ہے، جہاں شریعت کی صاف طور پہ مخالفت ہو رہی ہے وہ شر ہے۔ کیا یہ شر نہیں ہے کہ اس وقت اتنے عرب ممالک ہیں اور ان کے اتنے حکمراں ہیں، تھوڑے تھوڑے دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، قرآن کریم کی شان میں گستاخی، اسلام پہ نازیبا اعتراضات، لیکن اقوام متحدہ کے ایوان میں بیٹھ کر کسی عرب حکمراں کی ہمت نہیں ہے اس کے خلاف بولے۔ جو بولا اسے جو ہے بالکل صاف کر دیا گیا راستے سے۔ محمد مرسی بیچارہ مصر کا مجاہد تھا وقت کا، اسے جیل میں زہر دے کے مار دیا گیا۔ پڑوسی ملک کا جو صدر تھا اسے کرسی سے ہی بے دخل کر دیا گیا۔ ایک ترکی کا صدر ہے اور اس کو بھی بالکل چاروں طرف سے اس کے طرف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ بس یہ 2-3 ہیں جو دبے الفاظ میں کسی طریقے سے بول دیتے تھے، اس کے علاوہ کسی میں ہمت نہیں ہے بولنے کی۔ وہی عیسائی مذہب کے بارے میں کوئی زبان درازی کر دے، پورے عیسائی ملک اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں قانون بنا دیا گیا، عیسائی مذہب کے خلاف کوئی گستاخانہ جملہ نہیں بول سکتا، ورنہ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ سزا ہے۔ اور ایک ہمارے عرب حکمراں ہیں، ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو کیا یہ شر نہیں ہے؟ اتنا مغلوب ہے، اتنا دبے ہوئے ہیں۔ یہی ہے سعودی عرب، اور اسی کا بادشاہ تھا شاہ فیصل، کہ جب فلسطین کی بات آئی تھی تو شاہ فیصل نے کہا تھا کہ ہم صحراؤں سے آئے ہیں، پھر صحراؤں میں چلے جائیں گے، ہمیں زندگی یاد ہے صحراؤں میں گزارنے کی، ہم جھوپڑیوں میں زندگی گزار لیں گے، ہم پیٹرول کی گاڑیوں کو چھوڑ کر ہم اونٹنیوں میں صحراؤں میں سفر کر لیں گے۔ چونکہ ابھی نیا نیا پیٹرول نکلا تھا، ابھی صحرائی زندگی کا تجربہ تھا، تو اس نے پورے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اس نے کہا تھا، اور خالی کہا نہیں تھا بلکہ یورپ اور امریکہ کو پیٹرول بند کر دیا تھا۔ آج بھی سعودی عرب کے میوزیم میں دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ فوٹو لگی ہوئی ہے جب عرب کے پیٹرول پمپ پہ اتنی لمبی لائن لگی رہتی تھی پیٹرول دلانے کے لیے۔ کیوں؟ سعودی نے پیٹرول بند کر دیا تھا۔ کیوں بند کیا تھا؟ کہ فلسطین کا حق مارا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف غلط نگاہ اٹھائی جا رہی ہے۔ وہ بھی ایک عرب تھا، وہ بھی ایک حکمراں تھا، اور ایک آج کے حکمراں ہیں۔ بس کرسی باقی رہے، باقی جی آقا آپ جو چاہیں وہ سب لے لو، سارے سودے کر لو، ہم تیار ہیں، لیکن ہماری کرسی باقی رہے۔ یہ شر نہیں تو اور کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ایک ہلاکت ہے ایسے شر سے جو بہت قریب آ رہا ہے۔
علماء نے لکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کس موقع پہ ارشاد فرمایا؟ فتح مکہ کے موقع پہ، جب مکہ فتح ہوا، عرب کا دل ہے مکۃ المکرمہ، اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ آج کا دن جتنی خیر کا ہے، ایک دن آئے گا قیامت کے قریب اتنا ہی شر پھیل جائے گا عرب کے اندر، اور شر یہ ہوگا، اور شر کس طرح کا ہوگا مزید آگے حدیث میں بات آ رہی ہے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وضع السیف فی امتی لم ترفع عنہا الی یوم القیامہ، کہ میری امت میں جب بھی لوگ تلوار کو نیچے رکھ دیں گے، یعنی جہاد بند کر دیں گے، پھر قیامت تک تلوار نہیں اٹھا پائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور پہ ارشاد ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب سے میں مبعوث ہوا اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے جہاد کو جاری کیا گیا۔ یہ حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اب وہ احسان یا حسن سلوک یا کسی کے بھی نام پر جو ہے جس ملک میں جہاد پر فتویٰ لگا دیا گیا کہ جہاد حرام ہے، اب قیامت تک وہ تلوار نہیں اٹھا سکیں گے، غلامی ان کا مقدر رہے گی ہر حال میں۔ یہ مار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب جہاد کو بدنام کیا گیا تو جواب دیا جاتا صحیح، اور بتایا جاتا کہ اس کی تعلیم ہر مذہب میں ہے، تمہارے مذہب میں بھی ہے، اور یہ ہمیشہ ہر ایک کو مارنا نہیں ہے، بلکہ یہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا ہے، سبق سکھانا ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی، لیکن سیدھے سیدھے جہاد پر ہی پابندیاں لگا دی گئیں، گویا مان لیا گیا کہ جہاد ایک دہشت گردی تھی، جہاد ایک آتنک تھا، لہذا اسے ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ کہہ کر تلواریں چھوڑ دی گئیں ہاتھوں سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلامیت مقدر کر دی گئی۔ اس کے بعد آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت آ نہیں سکتی حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، بالکل انہی جیسے ہو جائیں گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، اتنا ملیں گے مشرکوں سے کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، عبادت کرنے لگیں گے۔ اور جب یہ ایسا ہوگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا وقت قریب ہوگا۔ اس وقت مسلمان غیر مسلموں کے حسن سلوک کے نام پہ اتنا اپنے عقیدے کا سودا کر رہے ہیں، اللہ بچائے۔ ہندوستان جیسا ملک تو خیر چھوڑیے، یہاں تو سب مل کے رہتے ہیں ایک ساتھ۔ عرب جیسے ملک میں، متحدہ عرب امارات میں کتنی جگہوں پہ مندریں بن گئی ہیں، پوجا ہو رہی ہے۔ بحرین میں مندر بن گئی ہے، پوجا ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری بعثت کا مقصد جزیرت العرب سے شرک اور بت پرستی کو صاف کر دینا، پاک کر دینا بالکل۔ جب مکہ فتح ہوا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، ہم پڑھیں سیرت کی کتابوں میں الگ الگ صحابہ کی جماعت کو الگ الگ علاقے میں بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلاں جگہ جاؤ وہاں بت بنا ہوا ہوگا اسے توڑ کے آنا، فلاں جگہ جاؤ فلاں پہاڑ پہ بت تعمیر کیا ہوا ہوگا اسے توڑ کے آنا۔ اکثر جگہوں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور آپ نے فرمایا میری بعثت کا مقصد یہ باطل کو اور یہ بتوں کو ہمیشہ کے لیے سرزمین عرب سے پاک کر دینا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد ڈالی عرب میں، پھر آپ نے فرمایا سب سے پہلے عرب کی زمین پہ جو شرک کیا اس کا نام عمرو بن لحی، آپ نے نام بتایا کہ سب سے پہلے عرب کی سرزمین پر بت پرستی کو شروع کیا، ملک شام سے ایک مورتی خرید کے لایا مکے میں اور لا کر باقاعدہ پوجا شروع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جتنا شرک ہوا ہے عرب میں، شرک تمام شرک کرنے والوں کو گناہ ملے گا، اور اتنا ہی گناہ عمرو بن لحی کو بھی ملے گا کیونکہ وہ موجد ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عرب سے شرک کو پاک اور صاف کر دیا تھا۔ اب جو مندر بنا رہے ہیں عرب کی سرزمین پہ، جو بت خانے بنا رہے ہیں، اس میں جتنی پوجا ہوگی سب کا گناہ ان کی گردن پہ ہوگا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرو بن لحی پہ لعنت کی تو اس لعنت کے یہ سب کے سب مستحق ہیں۔ اتنا صاف الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب قریب ہوگی میری امت
امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے ملیں گے، اور اتنا ملیں گے کہ مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی پوجا کریں گے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ کہ میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم 30 کے 30 دعویٰ کریں گے انہو نبی اللہ کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ 30 تقریباً فہرست بنائی جائے تو 15 سے زیادہ آ چکے ہیں۔ جو ختم نبوت پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں 15 سے زیادہ تو آ چکے ہیں، اور مزید 10 سے زائد کچھ آنے والے ہیں۔ 30 کی تعداد پوری ہوگی، اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ میں سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جتنے دعویٰ کریں گے سب جھوٹے ہوں گے۔ اخیر میں آپ نے فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ کہ کتنا بھی فتنے کا دور ہو میری امت کی ایک جماعت حق پر رہے گی، وہ فتنوں کے سیلاب میں نہیں بہے گی۔ لا يضرهم من خالفهم جتنے بھی ان کے مخالف ہوں گے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ صحیح طریقے پر مضبوطی کے ساتھ قرآن اور حدیث پر قائم رہیں گے حتی یأتی امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تب تک۔ تو اس حدیث میں صاف طور پہ یہ پیغام ہمیں ملا کہ ہم چاہے سرزمین ہند میں ہوں یا سرزمین عرب میں شرک سے دور رہیں، مشرکوں سے دور رہیں، اور ہمارے کسی بھی عمل سے شرک کو، بت پرستی کو کوئی تعاون نہ ملے، ورنہ ان سب کا گناہ ہمارے کندھوں پر ہوگا۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، اب جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، اور اسے اس کے مقام تک پہنچانا ہوگا۔ اور تیسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن و حدیث پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، فتنوں کے دور میں بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مضبوطی سے جمے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس جماعت میں شامل فرمائے جو جماعت ہر حال میں استقامت کے ساتھ قرآن و حدیث پر قائم رہے گی، اور ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے فتنے سے، شرک اور کفر کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب